آج کی ہماری یہ کلاس جو ہے یہ قرآن پاک ریڈنگ کی کلاس ہے، اور اس سے پہلے کچھ چند معروضات آپ لوگوں کی خدمت میں انشاءاللہ میں عرض کروں گا جی، اور موقع ملا تو انشاءاللہ آج ہی کچھ ہم الفاظ بھی پڑھ لیں گے، اور نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ قاعدہ ضرور ہمارے پاس ہونا چاہیے تاکہ ہم اس کے اوپر بغور سے پڑھ سکیں اور اس سے پورا ہم لوگ فائدہ حاصل کر چکے۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و برکات جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے 40 سال کی عمر میں پہلی وحی نازل ہوئی، گویا آپ کی عمر 40 سال ہے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جو ہے وہ بھی زیادہ ہے۔ بعد میں ہونے والے جو مسلمان ہیں اور ان کی عمریں بھی زیادہ تھیں، سارے بچے نہیں تھے، کوئی بڑی عمر کا تھا کوئی چھوٹی عمر کا تھا، لیکن دین سب نے سیکھا، اور اس میں موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو ہے وہ قرآن ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اگر آپ نے دیکھنا ہو اپنا معیار، اپنا سٹینڈرڈ، تو آپ نے معیار ساری کائنات میں سے اٹھا کے اس شخص کو دیا ہے۔ کسی کے بارے میں ایسی حدیث ہے ہی نہیں، صرف قرآن پڑھنے پڑھانے والے کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، نماز پڑھنے والے کے بارے میں نہیں فرمایا، عام انسان ہے اس کے بارے میں نہیں فرمایا، جہاد کرنے والے کے بارے میں آپ نے نہیں فرمایا۔ ان کی فضیلتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن ان سے بھی اعلیٰ آدمی اگر ہے تو وہ قرآن سیکھنے سکھانے والا ہے۔ ایک بات۔ دوسرے نمبر پر قرآن پاک کو بتدریجاً پڑھنا، مثال کے طور پہ اس کا قرآن پاک میں حکم ہے۔ سورۃ مزمل کی آیت ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ یہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا کیا چیز ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو بتایا، صحابہ کرام نے، تابعین، تبع تابعین، سینہ بسینہ آج تک ہمارے تک پہنچ گیا، ٹھیک ہو گیا۔ الفاظ کا کیونکہ رد و بدل اور قربت الفاظ ہونے کی وجہ سے، ریزیمبلنس ہونے کی وجہ سے الفاظ بدل جاتے ہیں، اس لیے حکم ہے کہ غور سے پڑھو۔ اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس کام میں ہمیں عربوں کے پیچھے لگایا، ٹھیک ہے۔ عربوں کی برائیاں اپنی جگہ ہوں گی، لیکن جو اچھائیاں ہیں حضور نے اس کے پیچھے لگایا ہے کہ آپ اچھائیوں کو تلاش کرو، برائیوں کو چھوڑ دو، کیونکہ زبان ان کی ہے، اللہ نے انہی کی زبان میں قرآن پاک کو نازل فرمایا، لہذا فرمایا کہ جس سے عرب لوگ پڑھتے ہیں، جو اچھے لوگ بھی تو ہیں نا حضرت، قرآن تو وہی پڑھتے ہیں جو اچھے ہیں، تو آپ نے ان سے قرآن سیکھنا ہے۔ اس کے بارے میں حضور کے فرامین سے ہم دوبارہ مدد حاصل کر لیتے ہیں کہ آپ نے ان کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا زینوا القرآن باصواتکم، اور دوسری جگہ فرمایا اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ یہاں پہ امر کا صیغہ ہے، آرڈر دے رہے ہیں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اقرأ القرآن بلحون العرب واصواتها، قرآن کو عربوں کے لہجوں میں پڑھو اور ان کی آوازوں میں پڑھو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عجمی آواز، جیسے ہم دیسی لوگ ہیں نا یہاں پہ، تو ہم یہاں پہ کنسیڈر کیا ہوتے ہیں دیسی، یہاں پہ بہت ساری نیشنز ہیں، ان میں سے ہمیں لوگ پوائنٹ آؤٹ کیسے کرتے ہیں یہ دیسی ہے، ہم لوگ دیسی ہیں، دیسی کمیونٹی ہے، تو دیسی کمیونٹی کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو حضور السلام کو بھی تو یہ پتہ تھا نا کہ آنے والی قوموں میں سے بہت مختلف قومیں ہوں گی جو عرب نہیں ہوں گے، نان عرب ہوں گے، اور قرآن عربی میں ہے، ان کو محنت کرنی پڑے گی، اس لیے آپ نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا کہ اس کام میں آپ کو عربوں کے پیچھے چلنا ہے، ان کی آوازوں کے پیچھے لگنا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ ترتیلا کے ضمن میں ان اللہ، یہ میں امپورٹنس بتا رہا ہوں آپ کو تاکہ آپ اس عمر میں بھی یہ فیل کریں کہ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، سر ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ فرمایا ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ قرآن کو جیسے نازل کیا گیا ویسے پڑھا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جیسے نازل ہوا، حضور علیہ السلام نے کس سے سنا؟ جبریل سے۔ جبریل علیہ السلام نے خود ڈائریکٹ کس سے سنا؟
اللہ تعالیٰ سے، یعنی اللہ نے خود کلام فرمایا ہے. یہ وہ کلام نہیں ہے کہ آپ کو کہا گیا وہ وہاں اس جگہ پہ ہے، وہاں سے اتنے صفحے لو اور جا کر وہاں پہ جا کے سنا دو. یہ ایک واحد قرآن مجید ہے جس کو ہم کلام اللہ بھی کہتے ہیں. اللہ نے خود کلام فرمایا ہے، جبریل نے سنا ہے، اور جبریل علیہ السلام نے بعینہ جیسے اللہ سے سنا ڈائریکٹ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا ہے. اس کا ثبوت بھی قرآن پاک میں ہے. آخری آیت سن لیجئے پھر ہم اپنے مدعا کی طرف چلتے ہیں. لا تحرک به لسانک لتعجل به. جب قرآن نازل ہوتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی کیا کرتے تھے، اس کو پڑھنے میں جلدی کیا کرتے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا ہماری بھی عادت ہے کہ اکثر ہمارے سامنے کوئی ایسی چیز ہو تو ہم اگر اس کے بارے میں یہ سمجھیں کہ شاید ہو سکتا ہے ہم اس کو یاد نہ رکھ سکیں، تو ہم اس کو محفوظ کرنے کے لیے، اس کی میمورائزیشن کے لیے ہم سم ٹائم کیا کرتے ہیں، رش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تحرک به لسانک، آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دیں. ان علینا جمعہ وقرآنہ، یہ حضور کا یہ بھی معجزہ ہے. اللہ فرما رہے ہیں اور وعدہ کر رہے ہیں کہ اس قرآن کو آپ کے سینہ مبارک میں جمع کرنا یہ ہمارا کام ہے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، یہ قرأناہ سے مراد کون ہے؟ جبریل علیہ السلام ہے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب اس کو پڑھا جائے، فَاتَّبِعْ، اتباع کیجئے، قرآنہ، ان کے پڑھنے کی اتباع کیا جائے. فرمایا جب آپ کے سامنے قرآن پڑھا جائے، ایک تو آپ جلدی نہ کیجئے، اس کی اتباع کیجئے. فرمایا جب جبریل خاموش ہو جائیں، فرمایا ثم ان علینا بیانہ، جب آپ پڑھیں گے تو آپ ایسے ہی پڑھیں گے جیسے جبریل نے آپ کو سنایا ہے. تو یہ قرآن ہمارے پاس ایسے پہنچا ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں میں، نوافل میں، صحابہ کرام کو مجالس میں قرآن پڑھ کر بتایا کہ یہ قرآن ایسے پڑھا جاتا ہے. تو لہٰذا ہماری کیونکہ زبان عربی نہیں ہے، یہ ضروریات تجوید میں سے ہے. تو گویا بڑی عمر ہو یا چھوٹی عمر ہو اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے. تو اگر ہم اس کے لیے اتنی ایفرٹ کریں گے، محنت کریں گے انشاءاللہ العزیز، تو یہ ہماری محنت رائے گاہ نہیں جائے گی یہاں، بلکہ آپ اپنے لیے ایک حدیث بھی سنتے جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دیکھا نا، بادشاہ تو بادشاہ ہی ہوتے ہیں حضرت. دنیا کے بادشاہوں کی حیثیت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے سامنے تو کچھ نہیں ہے. آپ تو امام الانبیاء ہیں. آپ نے جب فرمایا نا کہ ایک حرف کے اوپر 10 نیکی ہیں شاہ صاحب، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اگر کسی آدمی کو اڑنے کی عادت ہو، اسٹڈی پرابلم ہوتی ہے نا، کئی لوگوں کو اڑنے کی عادت ہوتی ہے، فرمایا وہ جتنی دفعہ اڑے گا اس کو صحیح کرے گا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا زیادہ اجر عطا فرمائیں گے. تو اب آپ کو اگر کسی نے روک دیا، بھائی یہ آپ نے با صحیح نہیں پڑھا 2 دفعہ 3 دفعہ، تو آپ کا جو ٹیچر ہے مطلب now is not making the trouble for you، بلکہ وہ آپ کو صحیح کروا رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ جتنی دفعہ اس کو اڑ کے پڑھیں گے اور جتنی دفعہ اس کو ریوائز کریں گے، اس کو ریپیٹ کریں گے، اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو اتنا زیادہ اجر عطا فرمائیں گے. اور محنت پر ہی حضرت اجر ہے، سونے پر اجر نہیں ہے کہ آپ ہر وقت سوئے رہے ہیں، اس پر کوئی اجر نہیں ہے. محنت پر اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہیں. دنیا کا بھی یہی دستور ہے کہ جب آپ جس کام میں جتنی محنت کرتے ہیں آپ کو بونس بھی اسی پر ملتا ہے. محنت زیادہ ہوتی ہے آپ کو گولڈ میڈل بھی اسی پہ ملتا ہے، اور جتنا کم کام ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بس آپ کمیٹڈ تھے، آپ اپنی تنخواہ لیں اور جائیں، تو بونس بھی وہاں پر ملتے ہیں. تو یہ ہماری انشاءاللہ محنت جو ہے وہ رائے گاہ نہیں جائے گی. تو اس میں آخری جو وعید ہے وہ بھی سنتے جائیں، یہ تو فضیلت ہے. اس وعید کو ذہن میں رکھنا ہے اور پھر محنت کرنی ہے ہم نے، اور گھبرانا نہیں. حضرت آپ کو 10 دن لگیں، 20 دن لگیں، 50 دن لگیں، سال لگ رہے، کوئی بات نہیں. جڑے ہوئے کس کے ساتھ ہیں آپ؟ قرآن کے ساتھ ہیں. اس پر وعید بھی ہے، جہاں پر ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے فضیلت بتائی ہے، وہاں پر ہمیں وعید بھی سنائی ہے. فرمایا رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو غلط پڑھنے کی وجہ سے قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے. یہ سبق ہمارا شروع ہو گیا. آج غلطیوں کی 2 قسمیں بھی اس کے بعد ذہن میں رکھ لیں، کیونکہ وہ اسی کے ساتھ ہیں. قرآن غلط پڑھنے کی وجہ سے ان پہ کیا کرتا ہے؟ لعنت کرتا ہے.
مثال کے طور پہ ہم پڑھتے ہیں شاہ صاحب الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو دونوں جہانوں کا پالنے والا ہے، یہ عام ترجمہ اس کا۔ اب یہاں پر الحمد، یہ باریکیوں کو ہی تو ٹھیک کرنا ہے تو معنی صحیح ہوگا۔ تو ہم نے قرآن اس لیے تو نہیں سیکھنا کہ ہم نے جا کے محفلوں میں پڑھنا ہے، یا قرآن اس لیے تو نہیں سیکھنا کہ لوگ ہمارے لیے واہ واہ کریں۔ قرآن کم از کم اتنا تو پڑھنا جو نماز میں کھڑے ہو کے پڑھنا میرے بھائی، اتنا تو پڑھنا ہی پڑھنا ایٹ لیسٹ۔ الحمد کا معنی ہے تمام تعریفیں۔ اگر کسی آدمی نے ہا اور ہا میں ڈفرنس نہ کیا اور اس کو الیاذ باللہ انٹینشنلی اس نے کہا الحمد نہ کہا، میں صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، انٹینشنلی اگر اس نے کہا الحمد تو اس کا معنی ڈکشنری میں ہے تمام ذلتیں اللہ کے لیے۔ انٹینشنلی کہنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی اس کی تو ویسے مسٹیک ہے، وہ بیچارہ کوشش بھی کرتا ہے۔ ابھی ہمارے پاس بھی بچے آتے ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں پڑھیں، صحیح بھی کرواتے ہیں، وہ بیچارے جان بوجھ کے تو نہیں پڑھتے۔ تو اس میں کیا ہے، یہ اس کو کہتے ہیں غلطیوں کی چار قسمیں ہیں۔ چار قسمیں ہیں جو حرام غلطیاں کہلائی جاتی ہیں۔ نمبر ایک، لفظوں کا بدلنا، سین کو سواد پڑھ دینا اور سواد کو سین پڑھ دینا، توا کو تا پڑھ دینا، تا کو توا پڑھ دینا، ٹھیک ہے جی۔ اسی طریقے سے غاد کو زا پڑھ دینا اور دال کو غوا پڑھ دینا جو توا کے بعد آتا ہے۔ قاف کی جگہ کاف پڑھ دینا، کاف کی جگہ قاف پڑھ دینا۔ دیکھیں کتنے کلوز ورڈز ہیں، کتنے کلوز لیٹرز ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں نا۔ تا کی جگہ سین پڑھ دیا، سین کی جگہ تا پڑھ دیا۔ تو اس کو اگر ہم سمرائز کریں تو یہ بن جاتا ہے ابدال حروف۔ کیا بن جاتا ہے؟ ابدال حروف، لفظوں کا حروف کا بدلنا۔ میری ایک جو کتاب بھی آ رہی ہے انشاءاللہ، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اسلامک سپریم کونسل کے تحت اس کو چھپوائیں بھی، اس میں ان ساری چیزوں کی نشاندہی بھی کی۔ ابدال کا مطلب بدلنا ہوتا ہے؟ بدل، ابدال حروف، ایک حرف کا دوسرے کے ساتھ بدل جانا اور ساؤنڈز بدل جانا۔ جیسے میں نے آپ کو ہا اور ہا کی مثال دی، سین اور سواد کی مثال لے لیں گے تو اپنا تصدق صاحب۔ نصر کا معنی ہوتا ہے مدد۔ نصر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہاں نصر کا معنی مدد ہے، لیکن اگر آپ نے سواد کی جگہ سین پڑھ دیا تو اس کا معنی گد ہوتا ہے۔ گد ہماری زبان میں نہیں گد ہوتی جو چمڑ جاتی ہے اور اترتی نہیں ہے جی۔ اسی طریقے سے قاف کی جگہ کاف پڑھ دینا، موٹے قاف سے اگر پڑھا جائے تو مطلب ہوتا ہے زیادم صاحب قلب۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ قلب۔ قلب معنی ہوتا ہے دل، اور اگر چھوٹے قاف کے ساتھ پڑھ دیا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے کتا۔ تو جہاں پر اللہ مراد لے رہے ہیں دل، وہاں پر آپ نے چھوٹے قاف کے ساتھ پڑھ دیا تو معنی تبدیل ہوا کہ نہ ہوا؟ آپ نے اگر انٹینشنلی نہیں کیا لیکن اس کی کریکشن کے لیے کوشش بھی تو نہیں